الیکشن 2024 کل کا دن پاکستان کے تاریخ کا اہم ترین دن تھا، لیکن جس طرح پولنگ کا عمل گزرا اور اس کے بعد رزلٹس کا سلسلہ آنا شروع ہوا اور رات تقریباً 10:30 بجے 11 بجے تک رزلٹس آتے رہے، اس کے مطابق ساری چیزیں قوم کے سامنے تھی، کچھ میڈیا پر اور کچھ آر او آفیسز پر، لیکن الیکشن کمیشن کی بدترین نااہلی کی وجہ سے وہ رزلٹس تقریباً 11 بجے کے بعد بند ہوئے، لائٹس بھی بند ہوئی، میڈیا کے اندر بھی آدھے رزلٹس بند ہو گئے، پھر اس کے بعد آر او آفیسز کا عملہ غائب ہو گیا۔ تحریک لبیک پاکستان بہت ساری پاکستان میں بیشتر سیٹوں پر مارجن کے ساتھ پوزیشن میں تھی، کسی پر فرسٹ پوزیشن میں، کسی پر سیکنڈ پوزیشن پر، لیکن اس کے بعد ہوا یہ کہ رات بھر گزرنے کے بعد تحریک لبیک پاکستان کے بہت بڑے ووٹ بینکوں پر ڈاکہ ڈالا گیا۔ ابھی تک ایسے پولنگ اسٹیشنز ہیں جن میں 150 200 300 پولنگ اسٹیشنز ایسے ہیں جن کا رزلٹ ہی فارم 45 بھی نہیں دیا گیا، لیکن آر او آفیسز سے اس کا رزلٹ اناؤنس ہو چکا ہے ان حلقوں کا، اور جب ہم نے وہ رزلٹ کمپائل کیا ہے فارم 45 کے مطابق، تو اس رزلٹ میں جو اناؤنس ہوا ہے اس رزلٹ کے اندر بہت بڑے مارجن ہیں، جیسے کہ میرے پاس لسٹنگ موجود ہے NA43 NA48 NA233 NA240 NA50 NA245 اور اس کے علاوہ پاکستان کے اندر تحریک لبیک کی جتنی صوبائی سیٹیں ہیں ان کے رزلٹس کو روکا گیا، اور صوبائی سیٹوں پر اس طرح کی صورتحال تھی کہ میڈیا پر بھی اناؤنس ہو گیا اور سوشل میڈیا پر بھی اناؤنس ہو گیا، آر او آفیسز کے بورڈز پر بھی اناؤنس ہو گیا، فارم 45 کے مطابق بھی لیڈ پر ہے، لیکن جب ووٹوں کو کاٹا گیا 5% رزلٹ باقی جو روک لیا گیا، اور اس کے مطابق 10 ہزار کی لیڈ کو کاٹ کر 10,000 ووٹ ادھر سے کم کر کر مخالف جو امیدوار ہیں ان کو 20 ہزار ووٹ دیے گئے۔ اس بدترین الیکشن کی دھاندلی کو تحریک لبیک پاکستان یکسر مسترد کرتی ہے، اس لیے کہ لاہور کا ایک حلقہ ہے جہاں سے حمزہ شہباز صاحب کو جتوایا گیا ہے، اور اس حلقے میں ہمارے پاس فارم 45 موجود ہے، ہمارا وہاں پہ ووٹ فارم 45 کے مطابق تقریباً جو بنتا ہے وہ ہے 58,000، اور جو اناؤنس ہوا ہے وہ 36,200 ہے، اور جبکہ اس حلقے کے ابھی صرف اور صرف 130 45 فارمز ملے ہیں، باقی سارے 45 فارمز روک کر رکھے ہوئے ہیں۔ تو حالات یہ ہیں، اتنی بدترین دھاندلی شاید پاکستان کی تاریخ میں جتنے بھی الیکشن ہوئے ہیں اس کے اندر نہیں ہوا، اور سارے دن پولنگ کا عمل بڑا پرامن رہا، اور یہی لگ رہا تھا کہ ٹھیک ہے جس کے حق میں قوم نے فیصلہ دیا ہے اس کو سب قبول کریں گے، لیکن اتنی بدترین دھاندلی جسے نہ تو دل قبول کر رہا ہے اور نہ دماغ قبول کر رہے ہیں، نہ آنکھیں قبول کر رہی ہیں، نہ پاکستانی قوم قبول کر رہی ہے، نہ امیدوار قبول کر رہے ہیں، نہ پولنگ عملہ قبول کر رہا ہے، اس کے باوجود پاکستان کے اوپر ایک ایسے مسلط کر دینا، اگر یہی تماشا لگانا تھا تو قوم کا اتنا وقت، قوم کا اتنا پیسہ، قوم کی اتنی مصروفیات کر کے یہ تماشا لگانے کی ضرورت نہیں تھی۔ الیکشن کمیشن باہر آفس میں ایک اسکرین نصب کرتا اور کہتا کہ ہم نے ان امیدواروں میں سے اس کو منتخب کر لیا ہے، ہم نے یہ پولنگ کا عملہ اور پولنگ کا عمل اور یہ کیمپین، اس کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اگر یہ فیصلہ اسی طرح شورائی نظام کے ساتھ ہونا ہے، جو شورائی نظام پاکستان کے اوپر مسلط کیا جا رہا ہے، تو بہتر تھا کہ جن لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے وہ 10 ہیں، 5 ہیں، 25 ہیں، 100 ہیں، وہ سارے امیدواروں کے نام دیکھتے، جو ان کو من پسند ہوتا وہ ان کو سلیکٹ کر دیتے، اور یہ تو سلیکشن ہے، الیکشن نہیں، اور سلیکشن بھی ایک لاڑنے کے لیے کہ جناب پہلے قوم کے سامنے رزلٹ اور آ رہے ہیں۔ اور تحریک لبیک پاکستان ابھی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق، جو ہم ابھی اس کو بالکل غیر حکومتی اور غیر سرکاری بھی نہیں مانتے ہیں، سرکاری تو بالکل ہی
چور بازاری ہے اور غیر رسمی بھی ہے. پھر بھی میڈیا میں جو رزلٹ چلایا جا رہا ہے تحریک لبیک کے ووٹس کا وہ تقریباً قومی اسمبلی کا جو اور باقی ملا کر تقریباً 30 لاکھ سے ابو بتایا جا رہا ہے. وہ 30 لاکھ ووٹ جو ابھی یہ بتائے جا رہے ہیں اور جو ووٹ کاٹے ہیں وہ میرے خیال سے 30 لاکھ سے کئی زیادہ ہیں جو تحریک لبیک پاکستان کے ووٹ کاٹ دیے گئے ہیں. یہ مقصد نہیں کہ ہار جیت، ٹھیک ہے ہار جانا، جہاں ہمارے لوگ ہارے ہیں ہم اس کو قبول کرتے ہیں، لیکن جہاں ہم جیت رہے ہیں ہم ان سے بہت سارے مارجنز میں ہیں، وہاں زبردستی جناب تحریک لبیک پاکستان کے امیدواران کو ہرا دینا اور پھر ان کا رزلٹ جیسے زمان شاہ صاحب کا حلقہ ہے 240 میں، اس میں وہ 40,000 سے ابو ہے لیکن رزلٹ آیا تو ان کو 17,000 پر میڈیا پر بھی اعلان ہو چکا ان کی جیت کا، غیر حتمی غیر سرکاری نتائج میں، اور ساری چیزیں سامنے رہیں. جب ان کا نتیجہ آیا تو وہ 17,000 پر ہیں اور جیتنے والے کو شاید 38,000 سے ابو کر دیا گیا ہے. تو اس طرح ووٹ کی کٹنگ یہ تو بالکل نامنظور ہے، اور اس طرح قوم کے جناب جو جذبات ہیں اور قوم کا جو فیصلہ ہے اور قوم نے جن کے حق میں فیصلہ کیا ہے اس کو اس طرح کاٹنا یکسر مسترد کر دیا تحریک لبیک پاکستان. اور انشاءاللہ کل دن 1 بجے تحریک لبیک پاکستان ملک بھر میں ہر شہر میں احتجاجی ریلی کا اہتمام کر رہی ہے، اور انشاءاللہ تحریک لبیک والے کل اپنے حق کے لیے انشاءاللہ دن 1 بجے نکلیں گے ملک بھر کے شاہراہوں پر اور احتجاجی ریلیوں کا اہتمام ہوگا. اور جو ہمارے حق پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے، جو ہمارے پاس فارم 45 موجود ہیں، ان کے لیے انشاءاللہ تحریک لبیک اس وقت عدالت سے بھی رجوع کرنے کے لیے جا رہی ہے، کورٹ سے بھی، اور انشاءاللہ تحریک لبیک اپنے حق کے لیے میدان عمل میں. بہت شکریہ. آواز آ رہی ہے آپ کو؟ آپ کو نہیں لگتا آپ کو مجھے ہاتھ ملا لینا چاہیے؟ میرا اشارہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ ملک آ سکتے، اور اگر آپ مطلب لینا آتے کم از کم آپ اپوزیشن میں کچھ آ سکتے، کیونکہ ان سے ہاتھ ملانے والا کبھی خالی ہاتھ نہیں جاتا، لیکن بعد میں کہا جاتا ہے کہ ہم نے. دیکھیے اگر آپ قوم کی بات کرتی ہیں تو قوم سے ہمارا ہاتھ ملا ہوا ہے. اگر آپ یہ بات کرتی ہیں ہاتھ تو سب سے ملاتے ہیں، یہاں کون ایسا ہے جس سے ہم ہاتھ نہیں ملاتے؟ پورا پاکستان ہے، پوری دنیا میرا میں اشارہ ہاتھ ان سیاستدانوں کی طرف، جی میرا اشارہ ان سیاستدانوں کی طرف تھا. کون سے سیاستدان ایسے ان کو ہیں؟ یہاں سے اٹھا کے یہاں پر لایا گیا. دیکھیں ان جن کی سے وجہ ہاتھ سے ملا آپ کے دینا تو ساتھ اپنے ہم نہیں نظریات کی، مانتے. علامہ اقبال کہتا ہے خراج کی جو گدا ہو وہ کیسے نہیں کیا ہے. تو ہم نے اپنے حق کے لیے بات کیا اور انشاءاللہ میدان عمل میں رہیں گے. کوئی ایسی جی صاحب آج چیف الیکشن کمیشنر کی جانب سے جو ٹاک کی گئی، میڈیا ٹاک تھی، اس میں جو نگران وزارت داخلہ تھے انہوں نے کہا کہ انٹیلیجنس ایجنسیاں داعش کو بھی دیکھ رہی ہے، لبیک والوں کو بھی دیکھ رہی ہے، اس بات کا کیا مطلب تھا؟ جی انہوں نے کہا ٹی ایل پی کو دیکھ لیا، میرے خیال سے وہ ٹی ٹی پی کہنا چاہتے تھے. ان کی زبان بار بار پھسلتی ہے تو یہ ان کو اپنے آپ کو درست کرنا چاہیے. ہم جب جناب سیاسی دین اور دینی جماعت ہے، ہم اس کے اندر الیکشن کے اندر موجود ہیں، وہ ہمیں واچ کر رہی ہے تو اچھی بات ہے، ان کو کرنا چاہیے. اور لیکن جہاں ان کو واچ کرنا چاہیے تھا وہاں انہوں نے کیا. اچھا این اے 50 کی آپ سیٹ جیت رہے تھے بالکل. 2018 کے الیکشن کے بعد ڈی این پی نے کم بیک کیا ہے، بڑی اپنا کمپین چلائی ہے. تو جو کل ہم نے دیکھا ہے کہ ایک دم انٹرنیٹ سروس کسی کو ایکسپیکٹ نہیں تھا، بند ہوئی، اس کے بعد سارے معاملات آپ کے سامنے ہیں. تو جو انٹرنیٹ سروس بند ہوئی اس پہ آپ کی تشویش کا اظہار ہے؟ دیکھیں میں نے تو پہلے کہا تھا، شاید کسی سیاستدان نے یہ بات کی تھی یا نہیں کی تھی، میں نے ان کو کہا تھا کہ یہ سروس بھی بند کریں گے، یہ سگنل بھی بند کریں گے، یہ ہر چیز بند کر دیں گے، کیونکہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ قوم اپنا فیصلہ سنا رہی ہے، قوم اپنا کر رہی ہے، اس کے لیے یہ ہتھ کنڈے کریں گے. اس کے بعد انہوں نے سارا کچھ بند کیا. تو تشویش بابا اس آغاز تو وہیں سے ہو گیا تھا، لیکن الیکشن کے پولنگس بلڈنگس کے اندر اور بوتھوں کے اوپر قوم کا اور ہمارے لوگوں کا بھی پورا کنٹرول تھا، وہاں دھاندلی نہیں ہو سکی. تو پھر دھاندلے ہوئے رات میڈیا بھی بند کر کے اور سگنل بھی بند کر کے اور الیکشن کمیشن کے دفتر بھی بند کر کے، اور الیکشن کمیشن کے جو سربراہ ہیں وہ گھر جا کر انہوں نے پتہ نہیں کہاں بیٹھ کر یہ پلان بنایا جس سے ہر چیز کو الٹ کر رکھا. صاحب بھائی کیا سمجھتے ہیں این اے 50 اٹک کا جو حلقہ ہے بڑا اہم حلقہ ہے، تیسرے نمبر پہ جو کینڈیڈیٹ تھا، اگر آپ کی پوزیشن دیکھی جائے 82% رزلٹ جو آئے تھے وہاں پہ سعد رضوی صاحب لیڈ کر رہے تھے، لیکن جمعے کی نماز پڑھائی جاتی ہے اس کے بعد جو ہے وہ رزلٹ سارے چینج ہو جاتے ہیں. جو تیسرے نمبر پہ تھا ان کو پہلے نمبر پہ کر دیا جاتا ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، وہاں پر ٹوٹل
PP2 के अंदर 29 पोलिंग स्टेशन के रिज़ल्ट नहीं दिए गए अभी तक। वहाँ पर लोग बैठे हुए हैं हमारे, लेकिन रिज़ल्ट नहीं दिए जा रहे। PP5 के अंदर 38 पोलिंग स्टेशन हैं जिनके रिज़ल्ट नहीं दिए गए। PP4 के अंदर तकरीबन 29 पोलिंग स्टेशन हैं जिनके अंदर नहीं दिए गए रिज़ल्ट, और ये टोटल 96 पोलिंग स्टेशन बनते हैं। इसके मुताबिक भी हम लीड कर रहे हैं। अभी तक जो रिज़ल्ट हमारे पास पहुंच चुका है और बाकी नहीं दिया, लेकिन ये 96 पोलिंग स्टेशन का रिज़ल्ट नहीं आया और RO साहब ने अपना रिज़ल्ट जुम्मे के फ़ौरन बाद सुना दिया है। तो यार मैं बार बार NA50 की करूं, ऐसी बात नहीं है। NA50 के अंदर भी हमारी पोजीशन थी और पाकिस्तान के बहुत सारे ऐसे हल्के थे जिसमें कौमी और सूबाई तो बेशतर हल्के थे जिनके अंदर था, और यहाँ पर भी ये शकरगढ़ के अंदर, नारोवाल के अंदर बहुत सारे ऐसे हल्के हैं पूरे पाकिस्तान, ये खुसूसन साउथ पंजाब के अंदर, मिडिल पंजाब के अंदर बहुत सारे ऐसे हल्के हैं जहाँ पर हमारी तवक्कुआत से भी बाहर, यानी कि ये जहाँ आप मौजूद हैं, यहाँ पर कल का जो पोलिंग स्टेशन के रिज़ल्ट हैं उनके मुताबिक हमने कई पोलिंग स्टेशन विन किए हैं। वो पोलिंग स्टेशन विन किए हैं, लेकिन उसका भी रिज़ल्ट इन्होंने शाम तकरीबन रात तक रिज़ल्ट सुनाते रहे, लेकिन रात 3 बजे के बाद 30% उसका रिज़ल्ट रोक दिया और सुबह उन्होंने 7 बजे रिज़ल्ट अनाउंस कर दिया। तो मसला नहीं है, हार जीत का मसला नहीं है, मसला ये है कि जो वोट कास्ट हुआ है उसको क्यों काटा जा रहा है। उसको इसलिए काटा जा रहा है कि हज़म नहीं हो रहा कि तहरीक लब्बैक ने इतना बड़ा वोट बैंक और इतना बड़ा वोट मार्जिन फिर दोबारा, और बल्कि तहरीक लब्बैक का जो वोट था पिछला, उससे तहरीक लब्बैक के वोट को 3 दफ़ा ज़रब लग चुकी है मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक। जो हम अभी कलेक्शन कर रहे हैं, अभी तो फॉर्म 45 जो हमारे पास मौजूद है और 46 जो सारा कुछ आएगा, उसके मुताबिक जब हम रिज़ल्ट वो जो हम अनाउंस करेंगे, जो सरकार नहीं अनाउंस कर पा रही है, इलेक्शन कमीशन नहीं अनाउंस कर रही, तो वो इंशाल्लाह आपको ओरिजिनल नंबर देंगे। लेकिन इंटरनेट की बंदिश की वजह से और सिग्नल्स ना होने की वजह से अभी भी बहुत इलाकों में हमारे लोग मौजूद हैं। पोलिंग स्टेशंस के बाहर भी अभी तक दुनिया मौजूद है अपना रिजल्ट लेने के लिए। RO ऑफिस तो RO का अमला तो इस वक्त पूरे मुल्क में गायब है, कहीं भी हमें नज़र नहीं आया। जब अंदर गए बाहर जनाब फोर्सेस खड़ी हुई थी, पुलिस खड़ी थी, रेंजर्स खड़ी थी, और जब अंदर घुसे हैं तो अंदर हमला है ही। तो ये सूरत हाल है। इलेक्शन को सिलेक्शन से भी बदतर कोई लफ्ज़ हो तो वो बना दिया गया, तमाशा बना दिया। कभी ROs का इलेक्शन कहा जाता है, कभी कोई कहा जाता है, ये कौन सा था जी, ये इलेक्शन कौन सा था? कभी ROs का कहा जाता है, कभी कहा जाता है कि ये फ्लॉ इलेक्शन है, ये कौन सा इलेक्शन था? ये जबर का इलेक्शन, जबर था। जबर लेकिन आप जबर रात 11 बजे के बाद। लेकिन वोट्स तो आपके कास्ट हुए हैं, फिर क्या हुआ है रात? तो जो होता है पहले इस मुल्क में, कभी वो पहले RDS बैठा था, इससे आजकल निकल रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, इसका क्या आउटपुट क्या निकला? यार हम यही चाहते हैं कि देखें हमारा जो हक है ना वो हमें दिया जाए। देखें अगर ये नहीं दिया जाएगा तो कौम का इस सिस्टम से एतबार उठ गया तो फिर कौम कहाँ गए? कौम एक वोट कास्ट कर रही है, 10 है, 20 है, 50 है, 100 है, उसके पोलिंग स्टेशन से उसको रिजल्ट देना चाहिए। उसके अंदर जो हार जीत बात की बात है, लेकिन उसका रिजल्ट उसको मिलना चाहिए। अगर कौम का इस सिस्टम से रिजल्ट जनाब तवक्को और यकीन उठ गया और ये कि यार ये सब ड्रामेबाजी है, तो फिर क्या होगा? इस मुल्क में कुछ भी नहीं होगा। क्या होगा? जो पहले हो रहा है वही तमाशा हो जाएगा। TLP के कुछ हल्कों में भी ऐसा ही हुआ है, उसको आप क्या कहेंगे? उसको भी कंडेम करेंगे? जी, TLP के सारे हल्कों में जो कुछ हुआ है PTI, सॉरी PTI। जी देखिए, इलेक्शन के रिजल्ट को जहाँ भी तब्दील किया गया है, वो PTI का हल्का हो, TLP का हो, PMLN का हो, वो बेशक उनके हक में हो, उसको भी मैं कंडेम करता अच्छा साहब, बैरिस्टर गौहर साहब की बातचीत हुई थी आपसे, वो क्या बात हुई थी वो बताइए? जी, बैरिस्टर गौहर जो PTI से है, उनकी आपसे टेलीफोनिक कोई बात हुई है? सियासी लोगों से बातें चीज़ें होती रहती हैं। बजाने ये लग रहा था कि इस दफ़ा कोई और निशाने पे है, तो क्या निशाना आप पे भी था? देखें, निशाने पर हम तो हमेशा रहे हैं, कब नहीं रहे। अब निशाने से उतरे कब है? बहुत शुक्रिया साथ में जी, मेरा बहुत आखिरी सवाल है आपसे। बहुत शुक्रिया। हमने आपके हल्के में ना कवरेज की है, वहाँ पर आपके कारकुनों पर स्ट्रीट फायर किए गए, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखें, स्ट्रेट फायर से नहीं हम घबराने वाले, और ना हम इन हथकंडों से घबराने वाले। हमने कैंपेन के दौरान सैकड़ों गोलियां खाई हैं, शहीद खाए हैं, इन चीज़ों से हम घबराने वाले नहीं हैं। हम अपना हक मांगते हैं और इंशाल्लाह अपना हक लेंगे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।